دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنت پہ چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا لیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امراوتی اجتماع میں مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بیان کو پورے دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں کو عمل میں لائیں۔ تو سب ماشاء اللہ ہم لگا کچھ کھانا کھائے تم نے بھائی۔ اللہ نظر بس سے بچائے، ماشاء اللہ کہنے سے نظر بس سے بچ جاتا ہے کہ بنی میں بن کر آئے نہ ہو، نظر نہیں لگنے کو نہ ان کو ہو، تو پہلے ہی بولتے ہو ماشاء اللہ، تو الحمدللہ، اللہ اکبر۔ چلو پھر مت نہ یہ موبائل لے کے گھوم رہا گھڑی دیکھو نا، کیا پریشانی ہے کہ پتہ نہیں اس کی کیا پریشانی ہے۔ بیٹھ جا، بیٹھ جہاں میں دیکھ بیٹھ جا، بیٹھ کالا کالا کرتا بیٹھ جا، اور سب بیٹھ جاؤ، بہت پیارے لوگ ہیں تم، دیکھ خوشخبری سن لو، تمہارے سروں سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں بنی ہوئی ہے۔ کس کی قطاریں بولو؟ اللہ کی رحمت نے ڈھانپ دیا اس پورے مسئلے کو، جیسے ڈوم نے ڈھانپا نا اپنا پنڈل نے، ایسے اللہ کی رحمت نے بھی ڈھانپ لیا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ موت تک ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور دینی مجالس میں اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر رہیں گے انشاءاللہ، اور سنتوں کا اہتمام کریں گے۔ ہماری اپنی زندگی حضور کے تابع، کس کے تابع بولو؟ حضور کے تابع۔ جیسے حضور کی زندگی سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، رات کے اندھوروں سے لے کر دن کے اجالے تک، انفرادی اجتماعی گھریلو، ساری زندگی حضور جیسی ہم بنانے کی کوشش کریں۔ یہ محنت ہی اسی کی ہے، دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، جماعت کی محنت۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے احکام اور حضور کی ایک ایک سنت ایک ایک انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ فقط مسلمان ہی نہیں، وہ بھی تو انسان اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ بھی نے بنایا کہ نہیں ان کو؟ حضور ان کے بھی رسول ہے۔ جہنم میں کیا کو جان دیتے ان کو؟ اپنے بس میں کوشش کرو، مقدر میں ہوگا جائیں گے، نہ بھی جانا دو، لیکن کوشش یہ کرے، دعائیں کرے، محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے۔ کریں گے سب کوشش زور سے ہونا، سارے انسانوں کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ اب اس کو جہاں جگہ ملی میں بیٹھ جاؤ، چلنا پھرنا بند کر دو، جہاں تم بیٹھ جاؤ گے تمہارے دوست وہاں آ جائیں گے بعد میں، بیٹھ جاؤ۔ ماشاء سارا مجمع بیٹھ گیا، پیچھے تھوڑے سے ذرا بے چینی ہے بیچاروں کو۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ عمل والوں نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس پرفتن دور میں ہمارے اپنے ایمان کے حفاظت، بقا و ترقی کے لیے وہ مبارک محنت، جس محنت کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، یوم اول سے لے کر آج تک حضور نے اپنے زندگی کے اندر صحابہ کو لے کر ایک محنت کی تھی،
وہ محنت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے اپنے زمانے کے اندر ہم جیسے لوگوں کے سامنے اس کو جاری فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت مندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام و احسان ہے ہم جیسے کمزور ضعیفوں پر کس دعوت کی محنت سے نسبت عطا فرما کر محبت دے کر اس کام کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرما، بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں ملے چل جائے گا، دنیا کیا کام کی ہے تیری کی تو مر کے کہیں چھوڑ دیتی ہو، جا بولتے مر جانا قبر میں چلنا، کیا کرو کرو کپڑے بھی اتار لیتی ہو، بہت خطرناک ہے بیٹی، دنیا تو ایسی ہے کام آنے والی نہیں۔ لیکن یہ دعوت، ایمان، احکام شریعت، حضور کی ایک ایک سنت، یہ تو جو ہی بدن سے روح نکلی اور اس کے پہاڑ تم کو نظر آنے لگیں گے، تم کتنے کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، سب دکھیں گا تم کو۔ ارے ایمان کی وجہ سے بابا بچ گیا نا اپن جہنم میں جانے سے، دیکھنا کتنی آگ اٹھ رہی ہے، توبہ توبہ، دیکھنا کیا سانپ ہے کتنا مار رہا اس کو، اپنے اللہ نے بچا دیا، وہیں دکھے گا تو وہ قبر کے اندر ایک چوڑی ہو جائیں گی قبر۔ اللہ تخاو، فرشتے کہیں گے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، زور سے بولنا۔ کیسے مرنا ہے بولو؟ ایمان پر۔ مریں گے کیسے بولو؟ زور سے بولنا۔ جئیں گے اسلام پر اور مریں گے ایمان پر انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں پیدا کر سکتی۔ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو بدن سے نکلنے والی روح، ملک الموت آئیں گے لے آنے کے واسطے، لیکن ایڑی تیڑی شکل میں نہیں آئیں گے، وہ بہت خوبصورت شکل بنا کر آئیں گے اور اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لائیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ 500 فرشتے آئیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا گلدستہ جنت کے پھولوں کا۔ کس کا بولو؟ ان کے شاید ایک پھول نہیں ان کے پاس، پر نبی موت اصل بنیں گے تو وہ سب بنیں گے، اپن ایمان پر چلے گئے انشاءاللہ اور جائیں گے سب کے سب ایمان پر۔ تو 500 فرشتے کون ہے؟ بولے مرد ہارنا اللہ کے دربار کے اندر ہو، اور پھر سب کے سب خوشی خوشی اس روح کو لے کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ اے اللہ تیرا نیک بندہ ہے نا، تو اللہ بھی کہیں گے اچھا میرا بندہ آ گیا، بہت اس کو اعلیٰ علیین میں ڈال دو، وہ جنت ہے بہت شاندار جنت، ٹاپ و ٹاپ، اس میں ڈال دو اس وہاں جنت ہے۔ پھر زمین پر لٹا دیا جائے گا قبر کے اندر، مجھے لٹا دیں گے سب آپ مل کر، اور پھر چلے جائیں گے تو فرشتے آگے اٹھائیں گے، اٹھو اٹھو مولانا کب تک سو رہے، اٹھو نا بابا، اٹھ گئے۔ پھر سوال کا جواب، تو فرشتے آئیں گے تو پوری ایک طرح سے نماز سارے فرشتے حاضر ہو جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، تو 500 فرشتے جو آئے تھے استقبال کے لیے اور دوسرے اور فرشتے آ جائیں گے، تو اس منکر نکیر سے بولیں تم کیوں آ رہے بھائی بری بری صورت لے کر؟ ارے بولے منکر نکیر ہے نا، کیا کام کیا آتا ہے؟ بولے سوال کرنے کا ہے، ہمارا آدمی بہت پکا ہے، پوچھو کیا پوچھنے کا ہے تو دور سے پوچھنا، وہ سوال کا جواب پھٹافٹ دے دیں گے۔ تو ماشاءاللہ تمہارا رب کون ہے؟ بولے اللہ میاں، اور کون ہے گا؟ تجھے باتیں کر رہے بڑو۔ تمہارا دین کون ہے؟ بولے دین اسلام۔ تمہارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر کے زمین میں سارے پردے اللہ ہٹا دیں گے مدینہ منورہ تک، مزے آئیں گے نا قبر میں، ارے واہ واہ کیا بات ہے، سارے پردے ہٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائیں گے، اور کیا بولیں گے فرشتے والے تو وما تقول هذا الرجل، او بھائی وہ جو دکھ رہے لیٹے ہوئے چاند سی صورت کون ہے وہ؟ تو روح پھڑک جائیں گے، ارے بولیں کیا پوچھ رہے ہو، عقل عقل ہے کہ حضور ہے نا، وہ تاجداری مدینہ ہے نا بابا، کیسے باتیں کر رہے تم؟ بس ہو گئے کامیاب۔ اب پھر ایک دم پردے آ جائیں گے، اب ہو جائے گا اندھیرا قبر کے اندر، تب اس کی گھبرائیں گی طبیعت، تو پوچھیں گے فرشتے بولیں گے اللہ تخافوا، ارے ڈرو مت نہ، ولا تحزنوا، اور کائے کو غم کر رہا، بھی بچے چھوٹنے کا، مال دولت چھوٹنے کا، اب شروع بالجنت التي كنتم، تو دیکھنا دیکھ دیکھ کیسی پیاری جنت، دیکھ کیسی نہریں بہ رہے ہیں، ارے ارے رو رہا، یہ
बस देखते रहेंगे, इतने में सुर फूक देगा फरिश्ता, क़यामत आ जाएगी। तो कब्र की जिंदगी, अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। इसके लिए भाई दोस्तों ये हमारी मेहनत है। जिंदगी दीनदार हो, मौत के वक्त में अल्लाह का नाम याद आकर दुनिया में अल्लाह के नाम के साथ हम दुनिया से चले जाएं। मदीना क़यामत के दिन अल्लाह पूछे, है मेरे बंदे क्या लाएंगे? तुम्हारा नाम लाना हमने, हाँ तुम्हारे नाम पर तो है यहाँ पर, ऐसा मेरे हाथ है, जाओ पास। बगैर हिसाब किताब की जन्नत में चलेंगे ना सब, बगैर हिसाब किताब के। कौन कौन चलेगा? वाह वाह वाह, ठोकर फाकड़ में जाते क्या? उसके लिए 4 महीने लगाना पड़ता। कितने? जोर से बोलो, कौन कौन लगाता? अब से ही लगाना पड़ता हो। वो तो बनेंगे, खुश हो जाएंगे, इसलिए इनके निकाह पढ़ा कि इनमें शरीक हो जाओ। अभी मगरिब का टाइम हो जाएगा, और फिर इज्तिमा वालों ने बयान भी रख दिए, बयान भी सुन लो। अनीशा पढ़ के हूँ मेरे भाई अल्लाह के रास्ते में सबके सब 4 महीने तैयार है ना सब। हाँ, ये तो सामने जितने बैठे हैं सब जमात पे जाने वाले, ये बने में आगे नहीं, इनमें ये भी चल जाएंगे जमात, है ना भाई। हाँ, दुनिया क्या बहुत हिसाब किताब बढ़ गया ना, महंगी हो गई सारी चीजें, हुई कि नहीं सस्ती है तुम्हारे यहाँ। तो फिर अब निकाह भी इतनी सस्ता थोड़ी रहा, बहुत महंगा हो गया। 4 महीने जाने से पड़ता हो, बनी मियाँ को, उसके अब्बा को, दुल्हन तो नहीं जाएंगी 4 महीने, उसके अब्बा को जाना पड़ता 4 महीने से। तैयार है सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, निकाह इंसान की फितरी जरूरत है। अल्लाह ने जितने भी मखलूक बनाई है, वजअलनाकुम अज़वाजा, हमने तुमको जोड़ जोड़ बनाया है, जोड़ जोड़े से बनाया। सारी मखलूक में जोड़े हैं, इंसानों के अंदर भी जोड़ा बनाया है। और ये नस्ल इंसानी को फरोग देने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। ये फितरी तकादे हैं, जैसे खाना पीना, सोना, चलना फिरना, ये फितरी तकादे हैं। तो निकाह भी फितरी तकादा है। लेकिन इन फितरी तकादों को अल्लाह के हुक्म, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कर लेंगे तो ये इबादत बन जाएगी। जरूरत तो पूरी होगी, लेकिन कैसी होगी? शरीयत की इबादत बनकर होगी। जैसे खाना खा रहे हैं आप, क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, खाने से पेट भरता, लेकिन आपने नीयत की कि अल्लाह तेरा हुक्म है कुलू वशरबू, खाओ और पियो, तो तेरे हुक्म की वजह से खा रहा हूं। और क्यों खा रहा मैं? ताकि इससे जो खून पैदा हो, इससे जो ताकत पैदा हो, तेरे हुक्म को मैं पूरा करूं और तेरे दीन की मेहनत करूं, उसके लिए मैं खाना खा रहा हूं। बस ये खाना खाना तो नफे में रह गया, पेट भर गया, उसका डकारा भी आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह इसको खाने पर सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? इसको खाना भी इबादत हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा की, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ऐसी निकाह भी है तो जरूरत की चीज, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, इबादत भी है, दूसरा ये मुआमला भी है। मुआमले को भी सही करना है और इबादत समझकर अपनी जिंदगी सही बनानी है। मामला इसलिए है कि ज़ौजैन के दरमियान के अंदर अक़्द हो, जो अक़्द कहते हैं मामले को, अक़्द हो रहा है, मामला हो रहा है। लड़की, उसका वकील ये कहता है कि मैंने अपने मुवक्कला को इतने महर के साथ तुम्हारे निकाह में दिया। बनीमिया ये कहता है, नौशा ये कहता है कि जी मैंने अपने निकाह में उसको कबूल किया। ये मामला कर रहे हैं। जैसे आप दुकान पर गए और दुकान पर कहा ये चीज है, कितने की रे बाबा? बोले ये है 500 रुपए की। लिया आपने? बोले ठीक है, ये 500 रुपए दे, लिया मैंने चीज। तो 500 दिया, वो लिया। ऐसी महर मुकर्रर करके अब ये तो नकद दे दो, ये उधार में रखो, दोनों शरीयत ने उसको इजाजत दी है। मुअज्जल की भी इजाजत है, मुवज्जल की भी इजाजत है। अपने हस्ब हैसियत महर को मुकर्रर करो, इस एतबार से मामला है। और चूंकि दोनों की जिंदगी एक बन रही है, ये 2 बदन हैं लेकिन एक रूह हो जाते हैं बाद में। मियां बीवी बदन 2, रूह एक, इनकी समझ एक, इनकी फिक्र एक, जिंदगी एक। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नस्ल इंसानी में वजूद में आने के लिए जोड़ हो रहा है, इसमें इससे नस्ल पैदा होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने निकाह के मामले को रखा।
اب نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دیکھنا ہے کہ حضور کے بھی نکاح ہوئے، سارے نبیوں کے نکاح ہوئے اور سارے صحابہ کے نکاح ہوئے۔ اس نکاح کو سنت کے مطابق بنانا ہے تو نکاح میں دو ہی چیزیں اصل ہیں، ایجاب و قبول اور مہر کا مقرر کرنا۔ اس کے علاوہ لینا دینا سارا بس فضول کی باتیں ہو، دوسرا کچھ نہیں۔ جو بھی کرتے رہتے نا کون ادھر کے ادھر، وہ دنیا کے احوال کو دیکھ کر، اغیار کی رسومات کو دیکھ کر ہمارے دل بھی ویسی سخت ہو گئے اور ہم نے اپنے نکاحوں کو مشکل بنایا ہے۔ نکاح آسان چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوئی ہے، حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، 6 سال کی عمر تھی، نکاح پڑھا دیا ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 9 سال کی عمر ہوئی، حضور خود ہی آگے لینے کے واسطے۔ حضرت عائشہ کھیل رہی تھی میدان کے اندر، بخاری کی روایت ہے، میں کھیل رہی تھی، میری اماں نے بولی وہ عائشہ وہ ادھر آنا، میں دوڑتے بھاگتے ہی میرے کام کہتے بلا رہے تو انصار کی عورت آ گیا تھے لے جانے کے واسطے۔ اے کتنی اچھی چھوکری ہے ماں، کیا قسمت لائی اس نے ہو، میں جیسی دروازے داخل ہوئے سب ایسی باتیں کر رہے ہو، ویسے کیا ہو گیا، کیا کہتے کیوں باتیں کر رہا ہے، کوئی میرا منہ دھلا رہا، کوئی میرے کو بال کھروچ رہا، کہتے کہتے کر رہا، تعریف بھی کر رہے میری۔ اور جب مجھے سوار دیے، بال کھولے دیے، منہ ہاتھ دھلا دیے، کپڑے پہنا دیے، کہ پھر حضور کو بولا یا رسول اللہ تشریف لائیے، لے کے جاؤ تمہاری بیوی کو ساتھ میں۔ حضور نے بولا میں لے کے چلے گئے۔ کتنا آسان بتاؤ، نہ روانگی کا کھانا ہے، نہ بیدائی کا کھانا ہے، نہ ہاتھ دھلانا، کچھ نہ کچھ ہے، حضور آئے لے کے چلے گئے۔ ایسے حضور سے ایسے 11 نکاح ہوئی، ایک نکاح تو آسمان میں ہوا، اللہ نے کرایا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح بہت آسان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بے تکلف صحابی ہیں، ان کی والد حضرت عبداللہ احد میں شہید ہو گئے۔ ہمراہ الاسد میں حضرت جابر بھی ساتھ میں گئے، نوجوان تھے، 7 بہنیں تھیں ان کی۔ چند کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے اپنا نکاح کر لیا، غزوے میں حضور کے ساتھ میں شریک ہو گئے۔ تو غزوے میں شریک ہوتے ان کا اونٹ دھیرے دھیرے چل رہا تھا حضرت جابر کا۔ حضور نے کہا کہ جابر بہت پیچھے رہ رہے ہیں، کہنے یہ اونٹ چل نہیں رہا نا میرا، بہت دیکھو نا ستا رہا نا وہ، تو اس نے چاہے ستاتا جابر میں ایک چھڑی مار دیا، وہ اتنا تیز ہو گیا کہ حضور سے بھی آگے نکل گیا، مدینے میں پہلے پہنچ گیا۔ مدینے پہنچا، اونٹ باندھے اور مسجد میں گئے۔ حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ اس کا اونٹ جب پہنچ جائے، حضور نے خرید لیا اس کو 2 درہم کے اندر، کہ بلال سے کہا اس کو 2 درہم دے دینا اور اونٹ اپنے قبضے میں لے لیا، مدینہ جانے کے بعد لے لیا۔ یہ فوراً نماز پڑھے 2 رکعت اور ایک دم میرے بھائی چکر مارے گھر کو جا رہے، حضور نے دیکھ لی، لیکن جابر بھاگ رہا تو کیوں شادی وادی کر لیا کیا؟ بولے ہو شادی کر لیا میں، بولے میں ایسا کرتا کر لیا بھائی، یہ کہ وہ ایسا تھا کہ چھوکری اچھی تھی، بڑی عمر کی تھی وہ، اور میرے بہنا چھوٹے چھوٹے ہیں تو میں نے بڑی عورت کی عمر سے شادی کر لیا میں نے، تاکہ بچوں کو تربیت کرے، کھلائے پلائے اچھے سے رکھے، نہیں تو برابری کے جھگڑیں گے وہ اس طرح سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی واپس کر دیا کہ اونٹ بھی لے کے جاتے رہے۔ تو کتنا آسان نکاح بتا۔ حضور ناراض نہیں، کیوں رے ہے بہت ہی بڑا ہو گیا، تم شادی نہیں، تو نے تو ہم کو شادی میں ایسا کرتا بیگانہ ہے تو کچھ نہیں۔ عبد الرحمان بن عوف بڑے مالدار، یہ نکاح کی انہوں نے، ہجرت کر کے گئے تھے، چند دن ہوئے نکاح کر لیا، حضور کو پتہ ہی نہیں کچھ نکاح ہوا کر کے۔ پھر دوسرے دن مجلس کے اندر آئے تو بنی میں رہتے کہ نہیں ہو، چاہے پہلا نکاح ہو چاہے 10واں نکاح ہو، وہ تو بنی میں ہے نا، کپڑے اپڑے شاندار صاحب اور زعفران کی خوشبو لگی ہوئی۔ حضور نے دیکھے آج تو عبد الرحمان کی رنگت ہی بدلی ہوئی ہے۔ بولے عبد الرحمان، بولے جی حضور کیا نکاح کر لی گیا تم نے؟ بولے ہاں۔ اچھا کیسے کرے؟ کیونکہ وہ انصاری عورت سے کرنا میں نے، اچھی تھی وہ، میں نے کر لیا۔ اچھا مہر کتنا رکھا؟ کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اس کے مہر میں دوں گا میں، تو اولین ولو بشاتن ولیمہ بھی کر لیجو۔ بتا کتنا آسان نکاح ہے، ہم نے مشکل بنا دی۔ سب نیت کرو انشاءاللہ اپنی اولادوں کے نکاح ہم بہت سادے پن سے کریں گے، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنے سادے پن سے نکاح کریں گے، اور جن کی نکاح یہاں ہو جا رہا ہے انہوں نے بھی بدائی طوفان سے نہیں کرنا۔ یہ تو نکاح تو یہاں اس طرح ہوگا، اپنا نکاح بعد پھر ہے شادی ہال کیا کر رہے ہیں،
شادی ہال میں ولیمہ، شادی ہال ولیمہ میں تو لگے روپے 2000، ہال خریدنے لگے 1.5 لاکھ. فائدہ کیا ہوا؟ اسراف، تبذیر. یہ منع ہے. سب نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے نکاحوں کو آسان کریں گے سب کے سب. اور میرے بھائیو دوستو، یہ سارا تماشا اور زندگیوں کے اندر سادگی کا آنا اور یہ پاکیزہ ماحول کا بننا، یہ دعوت کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر یہ سارا کا سارا مجمع اپنے آپ کو دعوت کی محنت کے لیے یکسو کر لے، مستخلص بنا لے، ایک دھن سے کام کرے، کام سارے ہوں گے آپ کے، لیکن ایک کام اپنے دھن سے کرنا. تاجر وہ بہت کام کرتا لیکن اپنی دکان میں جتنا دھیان دیتا اتنے دوسرے معاملات کے اندر نہیں پھنستا ہو. وہ تو میری دکان بھلی بابا، تمہارے کام تم کو مبارک کرو، کتنے پیسے میں؟ 10-20 لے میرے سے ہو، لیکن میں کو دکان تو چھوڑتا نہیں گلی میں ہو. کاشتکار بولتا اپنی کاشتکاری بھلی ہو، کسی کے درد بھلی دیکھ لیں گے. اب اپن ادھر ادھر کے لن پن میں رہتے نہیں رہے بولے بھائی. وہ صبح اٹھے کھیت کے اندر، شام میں آئے کھیت میں سے گھر کو آ گئے، سو گئے اپنے بچوں کے اندر خوش، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیسے پورا مجمع ماشاءاللہ اہل ایمان کا مجمع ہے، جیالوں کا مجمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا یہ مجمع ہے، اللہ کے جیالوں کا مجمع ہے. یہ سارا مجمع آج اپنی نیت کر لے کہ موت تک ہم انشاءاللہ دعوت کی محنت کریں گے. 4 مہینے تو یہ تو چپ لگانے کے لیے ہے تاکہ مزاج بنے اللہ کے دین کی محنت کرنے کا. اس کے لیے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال ہے. باقی تو مقصد زندگی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا اور خون کی روانگی بدن کے اندر جیسی ہمیشہ ہے اور ایک رفتار سے ہے، ایسے ہم سب کو دعوت کی محنت کرنی ہے جیسی خون کی رفتار. کریں گے سب کے سب. اپنے مقام پر بھی جمنا ہے، گشتوں میں رہنا ہے، تعلیم میں رہنا ہے، مشوروں میں رہنا ہے، گھر کی تعلیم میں بیٹھنا ہے، گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنانا ہے، ایمان اعمال کے مذاکروں کا ماحول بنانا ہے، اور اپنی ماں بہنوں کی پیار و محبت سے شریعت پر چلنے کی تشکیل اور اللہ کے راہ میں اپنے ساتھ چلنے کو آمادہ کرو. نہیں امی میرے ساتھ چلو نا، 3 دن پھر 10 دن جائیں گے، پھر چلنا جائیں گے، پھر 2 مہینے لے جاؤں گا تم کو. ہو اماں ہو، اپن کہ نہیں بڑے خرچ کے ساتھ میں جائیں گے، امریکہ چل جائیں گے نا اپن. ہو باپ کہاں تیرے ساتھ، تو کہیں پہ لے کے جا میرے کو. ہو امی کا ذہن بن جائے گا، بیوی کا ذہن بن جائے گا. جب گھر کے اندر مستورات کا، خواتین کا مزاج دیندار ہو جائے گا، انشاءاللہ کامل یقین اس بات کے پر امت مسلمہ کے بچیوں کی اور ماں بہنوں کی جو بری خبریں ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی. وہ بری خبریں سننے کو نہیں ملے گی. پھر تو یہ خبریں سننے کو ملے گی کہ ماشاءاللہ فلاں گھر کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ بخاری بن گیا، وہ حافظ قرآن بن گیا، وہ عالم دین بن گیا. پھر ماؤں کی گودیں وہ علمی درس گاہیں بن کر ہماری اولادیں اللہ کے ولی اور علماء اور دیندار پیدا ہوئے. اس لیے کہ کھیتی وہ ہے، گھر کے ماحول میں تربیت کرنے والی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، وہ ماحول بنے گا. اس لیے پورا مجمع مقامی محنت کرتے ہوئے اپنے ہر سال 4 مہینے لگانے کی نیت کر لو. کریں گے سب؟ زور سے بولنا یار. اچھا ابھی تو انشاءاللہ بول رہے ہیں، لیکن تم نے سچی بات ایمانداری کے ہاتھ بولنا، گلے پہ ہاتھ رکھ کر، کہ نکاح میں انشاءاللہ بولے تھے کہ تم نے؟ ارے بولو نا. اب دیکھو انشاءاللہ بولو تمہاری پکی ہے کہ کچی؟ ہم تو پکی سمجھتے، ہم بولتے نہیں تم کچے، تم تو بہت پکے، ہم سے بھی زیادہ پکے ہیں تم تو پکی نیت کرو. چلو ہر سال 4 مہینے لگائیں. مغرب کے بعد میں ہوگا بیان، پھر تشکیل ہوگی. لیکن تشکیل تو چھوڑتے نہیں، تبلیغ والے بہت چکٹ لوگ، گنے کا پورا نکل گیا رس، تب بھی اس کو کچرے کو بھی ڈالتا ہو اس کے اندر، کیوں نکل جائیں گے، 2-3 قطرے نکلیں گے. تبلیغ والے چھوڑتے ہو تو مرتے مرتے بھی تشکیل کر لیتے ہیں نا اکثر. یہ تو لکھوانا 4 مہینے ہوں میرے چل علامہ کے پاس تو جائیں گے نا سب کے سب. مغرب کے بعد میں لکھائیں گے سب. جو کون لکھائیں گے؟ واہ 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 کیا پیارا مجمع ہے یار. واہ واہ مبارک ہو مولانا یونس صاحب کو، ماشاءاللہ کیسے پڑھائے گا. سارا کا سارا وجہ اللہ کے راستے میں جا رہے. کوئی خالہ رشتہ بنا دو اپن بھی. اب ہو کیا کرتے، ایک میں بھی گھر کو جانا، سب کے سب بچوں کو لاتے ان کو بھی جواب لے کے چل جاؤ. ویسے ماں جان نہیں دیں گے ان کو، بھیج دینا واپس گھر پر، لیکن تم نے سب 4 مہینے چل جانا. چلیں گے سب؟ اچھی اللہ تعالیٰ قبول.
اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔